جی شامی صاحب، پرائم منسٹر ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اور وہ دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آئیے جی بیٹھتے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی مسائل ہیں تو آئیں بیٹھ کر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، قائد حزب اختلاف جو ہیں عمر ایوب صاحب سے ہاتھ ملایا نا انہوں نے، جی تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے تو یہ ایک معمول ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانا چاہیے اور معانقہ بھی کرنا چاہیے، لیکن بہرحال پاکستانی سیاست جو الجھی ہوئی ہے، تو آج شہباز شریف صاحب نے جو پیش قدمی کی ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ اور اب دیکھیے، ضرورت اس بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اس کام کے لیے، تو وہ تو جو بھی معاملہ ہوگا، کس طرح بات چیت ہوگی، کس طرح نہیں ہوگی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک جیسچر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے اس کو دہرایا جائے۔ اور یہ بات دیکھیں نا، اگر ہم ماضی کو کب تک دہراتے رہیں گے؟ ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اسے دہرانا نہیں چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہ توقع کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے درمیان اور حکومت کے درمیان، بلکہ تحریک جو تحفظ آئین ہے اس کے درمیان ایک مذاکرات شروع ہوں، اور محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، انہیں ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آج ہی خبر آئی ہے امریکہ میں جو ایوان نمائندگان ہے، یعنی کانگریس جو ہے، جی اس میں قرارداد منظور ہوئی ہے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے، اور بھاری اکثریت سے منظور ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، 368 ووٹ جو ہیں اس کے حق میں پڑے ہیں اور 7 ووٹ اس کے مخالفت میں پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو عام انتخابات ہیں ان کی تحقیقات کرائی جائے۔ تو اگرچہ یہ جو قرارداد ہے یہ امریکی صدر کے اوپر اس عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بائنڈنگ نہیں ہے، یعنی یہ نان بائنڈنگ قرارداد ہے، بہرحال درست ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بھاری تعداد میں جو ارکان کانگریس ہیں ان کا ووٹ دینا ایسی قرارداد کے حق میں جو بظاہر پاکستان کے داخلی معاملات سے متعلق ہے، اور عام طور پر اس طرح کی قراردادیں جو ہیں وہ ان سے گریز کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک تفصیل سے پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا گیا ہے، پس منظر بیان کیا گیا ہے، اور اب جو اپوزیشن ہے اس کی شکایات جو ہیں ان کو بھی اعادہ کیا گیا ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شامی صاحب، لیکن سر اس کا جواب آیا ہے کہ جی ترجمان، یعنی کہ جو دفتر خارجہ کے وہاں سے آیا کہ جی یہ قرارداد پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے، یعنی کہ یہ جواب دے دیا سر۔ لیکن ماضی میں پی ٹی آئی جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو مداخلت کا کہتی رہی ہے، جی وہاں سے مداخلت ہو رہی ہے، تو یہ بھی تو ایک طرح کی مداخلت ہی ہے۔ دیکھیں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ماضی میں جو کچھ بھی کہتی رہی، بہرحال یہ ایک مداخلت بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے، کیونکہ جو اسمبلیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی قراردادیں وہاں پیش بھی کر دی جاتی ہیں اور بعض اوقات منظور بھی کر لی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قرارداد ہے اس کے پیچھے جو پی ٹی آئی کے وہاں جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کی لابی جو ہے وہ بڑی متحرک ہے، اور ان کی لابینگ کا یہ نتیجہ ہے یہ قرارداد۔ اور جو پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں انہوں نے اس پہ بہت ادارے مسرت کیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے اس قرارداد کو، یعنی آئی ایم ایف جو ہے وہ پیش قدمی نہ کر سکے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ تو اگرچہ ایک دل خوشکن بات ہے، ایسا ممکن نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال ایک سیاسی طور پر کوئی اچھا میسج تو نہیں گیا نا، اور اس سے یہ بھی ہمارے داخلی جو معاملات ہیں اور ہم آپس میں جو الجھاؤ ہے اسی کا نتیجہ ہے نا۔ ہمارے جو اپنے بھائی بند جو ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں انہوں نے اس قرارداد کو منظور کرانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اس کے لیے لابینگ کی ہے، کانگریس کے ارکان سے ملے ہیں۔ تو یہ جو اب اس سے قطع نظر کہ یہ قرارداد کے اثرات کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، یہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ مداخلت ہے نہیں ہے، لیکن اس سے قطع نظر ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اختلافات کو سمیٹنا چاہیے، اور ہمیں ہماری ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دیکھیں کہ انہیں اپنے معاملات پاکستان میں طے کرنے ہیں، اس طریقے سے بیرون ملک
جا کے اس طریقے سے اپنے آپ کو یعنی گندلا نہیں کرنا، اپنا چہرہ گندلا نہیں کرنا. تو یہ ضروری بات ہے کہ یہ ساری بات چیت ہم یہاں کریں، یہاں اپنے معاملات کو سمیٹیں، اور جو آج ایک پیش رفت ہوئی ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور پی ٹی آئی کے چوز لوگوں نہ کو کریں. بھی چاہیے